السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم ایک نئی سورۃ الانبیاء کی شروعات کریں گے۔ تو سنتے ہیں اب ہم سورۃ الانبیاء کے رکوع نمبر 1 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔
ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ الانبیاء کے رکو نمبر 1 کی تلاوت سن رہے تھے. اب ہم حسب سابق قواعد پڑھتے ہیں. اقترب، قاف حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو ہم قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے. حروف قلقلہ قاف، تا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں. ان پر جب بھی جزم حرکت آ جائے تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ ان حروف کو پڑھتے ہیں. قلقلہ کی صفت کیا ہے؟ آواز کے ٹکرا کر واپس آنا، اس کو کہتے ہیں قلقلہ. اس کے بعد تا، اس کو باریک پڑھیں گے، اور را کو گول پڑھیں گے. را پر زبر اور پیش آنے سے گول پڑھتے ہیں. اگر کسرہ آتا ہے تو دیکھیں اس کے نیچے جو کسرہ ہے اس کو باریک پڑھیں گے، لیکن اس پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو گول پڑھتے ہیں. للناس میں نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر، غنہ کے آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. للناس حسابہم، دونوں جگہ سین باریک پڑھتے ہیں. وہم فی غفلۃ، غین حروف پر یعنی حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو ہم گول پڑھیں گے. اس کے بعد تا کو باریک پڑھیں گے، اور تا پر جو تنوین ہے اس کے ادغام آگے میم میں ہو گیا ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے. اب یرملون میں سے میم آ گیا ہے تنوین کے بعد، تو یہاں ادغام ہو گیا. ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے. معرضون، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، را پر کسرہ آنے سے باریک پڑھتے ہیں. اور ضاد حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے. اور علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا. وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کیا. اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد واو ساکن ہے، اس کو ایک الف جو عموماً کھینچتے ہیں اس سے زائد یہاں کھینچ کر پڑھنا ہوگا، کیونکہ مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے. آگے ما یأتیہم، یہاں پہ دونوں میم کا ادغام ہو گیا ہے. اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے 2 حروف کا آپس میں ملنا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین. یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی. من ذکرن، نون ساکن کے یہاں اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ. دال کو باریک پڑھیں گے، اور را پر 2 زیر ہیں. پہلے تو اس کو باریک پڑھنا ہے، اس کے بعد اس پر جو زیر ہے اس کا ادغام 2 زیر یعنی تنوین جو ہے اس کے ادغام آگے میم میں ہو گیا ہے، تو یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد من ربہم، اس نون کا ادغام را میں ہو گیا ہے، تو یہاں پہ نون ساکن کی جو آواز ہے را میں تبدیل ہوگی، اور یہاں پہ غنہ کی آواز ہرگز نہیں ہوگی. من ربہم محدث، یہاں پہ پھر 2 میم کا ادغام ہو گیا ہے، یعنی ادغام مثلین، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی. محدثن، پہلے تھا کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو تنوین ہے اس کا یہاں اظہار ہوگا. اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی، اس کو کہتے ہیں اظہار. یہاں پہ تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ آیا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی جو حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو
یہاں پہ اظہار ہوگا، تو چونکہ تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے تو اظہار ہوگا، اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی۔ الا استمعوہ وہم یلعبون، آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری متحرک حرف کو ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد ہے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔